خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، ان کی خلقت میں، اور دن اور رات کے ایک دوسرے کے بعد ایک روٹین کے مطابق آگے پیچھے ایک پیچھے آنے جانے میں، اور یہ سمندروں کے دریاؤں کے اندر لوگوں کے فائدوں کی چیزیں لے کر یہ جو کشتیاں رواں دواں نظر آتی ہیں، کوئی جہاز ادھر جا رہا ہے، کوئی جہاز ادھر جا رہا ہے، ان جہازوں کی روانی میں، ان کشتیوں کی روانی میں جن میں تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، اور یہ جو پانی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اس پانی کے اندر پھر اس پانی کے ذریعے سے جس مردہ زمین کو جس نے زندہ کیا ہے، اس مردہ زمین کے زندہ کرنے میں، اور پھر اس زمین کے اوپر طرح طرح کے جانور اور چوپائے بچھانے پیدا کر کے تمہارے فائدے کے لیے تمہارے گرد و پیش سب کو پیدا کر کے انبار لگا دیے، یہ جناب دودھ پی لو، اس پر سواری کر لو، اس سے یہ کام کر لو، یہ ساری چیزیں ان کے پیدا کرنے میں، اور پھر ہواؤں کے چلانے میں، یہ جو ہوائیں ہم چلاتے ہیں، اور پھر یہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق جو بادل ہیں، یہ بادل جو ہیں یہ تیر رہے ہیں، معلق ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، ان کے معلق کرنے میں یہ ساری چیزوں کے اندر تمہارے لیے صاحبان عقل کے لیے میری نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اب تصور بلند ہو جانا چاہیے نا یہ پتھروں سے اور ان چیزوں سے، سبحان اللہ، سمجھ آگئی۔ بے شک اللہ نظر نہ آئے نظر، لیکن اس نے یہ بیان کر دی کہ ان چیزوں کے اندر میری نشانیاں ہیں، ان چیزوں کے اندر میں تمہیں نظر آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آگئی۔ حقیقت میں یہ چیزیں ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی ہیں، جب آدمی سوچتا ہے تو واقعی، تو پھر ان باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے تصور ہٹانا چاہیے، پھر اپنے دل میں اس کا قصد کرنا چاہیے جو خالق و مالک ہے ان چیزوں کا، اور جو یہ کام کر رہا ہے میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تصور یہ ہونا چاہیے کہ ہاں اب میں تجھ کو پہچان گیا۔ سمجھ آ گئی۔ یہ ہمارے پنڈت اور یہ ہمارے چودھری، ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں، انہوں نے خواہ مخواہ جناب مورتیاں بنا کے اور ہماری توجہ ادھر دلائی ہے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو کیوں اپنے تعارف کرانا پڑا؟ یعنی اللہ کے گھر کے اندر بت پرستی ہو رہی ہے، تو پھر اللہ نے کہا نا کہ تم کتنے بدبخت ہو۔ تو یہ ہے اللہ کا تصور۔ تو اب جب بھی عبادت کریں تو اگر یہ آیتیں ذہن کے اندر ہوں، تصور یہ ہو اللہ اکبر جب آپ کہتے ہیں تو بس اللہ ذہن میں آ جانا چاہیے۔ اور کون اللہ؟ یہ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی۔ کوئی اللہ کا جسم نہیں بنانا، مجسم نہ خیال کریں یا اس تصور میں یہ کچھ نہیں، یہی چیزیں ذہن میں لائیں کہ وہی معبود ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، میں اس آلے کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ نے شان آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بتا دیا، اپنی تعریف بتا دی، اس میں میری نشانیاں ہیں۔ آگے فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، پھر بھی لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، یعنی کچھ لوگوں میں ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پھر اس کے باوجود اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، اور ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی زیادہ جو اللہ سے ہونی چاہیے، یعنی یحبونہم کحب اللہ، یعنی جو محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے انہوں نے ان اللہ کے شریکوں کو، جن کو شریک گردانا ہے، عبادت میں شریک کر رہے ہیں، اس کے ذکر میں شامل کر رہے ہیں، اس کی ذات میں شامل کر رہے ہیں، اور پھر ان سے محبت ایسی کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔
تو جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ کسی اور دوسرے سے نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کنڈم کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے انداد بنا رکھے ہیں، یعنی اللہ کے برابر کچھ اور اپنے کارساز اور اپنے ہم یعنی مددگار بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ، اور ان سے محبت ایسی کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو مومن ہوں گے وہ اللہ ہی سے زیادہ محبت کریں گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہی مومن جو ہوگا وہ اللہ ہی سے زیادہ محبت کرے گا. سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھ آ گئی. اب ہم اگر آل محمد سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. سمجھ آ گئی. اللہ کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو محبوب بنایا ہے. سمجھ آ گئی. بس آج کا لیسن یہاں ختم ہوتا ہے کیونکہ میں اپنے ٹائم سے تجاوز نہیں کرنا چاہتا. باقی انشاءاللہ کل تو مجلس ہوگی، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اگلا لیسن کب ہوگا. بر محمد و آل محمد صلوات.